السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں ازدواجی زندگی کے مسائل، شوہر اور بیوی کے حقوق، اس تعلق سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ شوہر و بیوی کے حقوق اور کچھ طلاق کے متعلق مسائل کا انشاءاللہ ترجمہ ہوگا۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین لوگ ہیں، لا يقبل لهم صلاۃ، ان کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی، ولا تصعد لهم حسنہ، ان کی کوئی نیکی اللہ کی طرف نہیں پہنچتی۔ تو یہ تین لوگ اللہ کے نظر میں انتہائی ناپسندیدہ، کہ وہ نماز بھی پڑھیں تو نماز قبول نہیں، کوئی نیک عمل کریں تو وہ جہاں عمل کرے وہیں ختم، اللہ کے دربار تک اس کی پہنچ بھی نہیں ہے۔ کون ہے تین لوگ؟ پہلے نمبر پہ ہے العبد العابق، بھاگا ہوا غلام۔ یہ گزشتہ زمانے میں جب غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے تو ایک آقا ایک غلام کو خرید کے لایا، اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ایک غلام کی ذمہ داری آقا پہ ویسی ہی ہوتی تھی جیسے اولاد کی ذمہ داری باپ پر ہوتی ہے، کھلانے پلانے کی ہر طرح کی ذمہ داری۔ اب اگر ماں باپ سے منہ موڑ کے کوئی اولاد بھاگ جائے، چلی جائے، وہ کتنی نافرمان اور اللہ کی نظر میں کتنی ملعون ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک غلام بلا وجہ اپنے آقا سے بھاگ گیا دھوکہ دے کے۔ اب وہ جب تک بھاگا ہوا رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں اور اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں، حتیٰ یرجع، جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے۔ جب لوٹ آیا اپنے آقا کے پاس، آقا کو راضی کر لیا، اب یہاں سے اس کے سارے نیک اعمال قبول ہوں گے۔ یہ ایک شخص۔ دوسرا شخص فرما رہے ہیں والمرأة، کہ دوسری ہے عورت، الساخط علیہا زوجہا، جس پر اس کا شوہر ناراض ہو، ناراضگی کی وجہ شرعی ہو، کوئی شرعی غلطی کر رہی ہے بیوی، چاہے وہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہی ہے، یا اس پر گھر گھرستی اور بچوں کی ذمہ داریاں جو عائد ہیں اس میں کمی اور کوتاہی کر رہی ہے، تو یہ ساری غلطیاں شرعی کہلاتی ہیں، شرعی غلطی ہے یہ۔ تو ایسی کوئی شرعی غلطی پر شوہر اگر اس عورت سے ناراض چل رہا ہے تو جب تک وہ شوہر ناراض ہے اس عورت کی نہ نماز قبول نہ کوئی نیک عمل قبول۔ تو اس لیے ایک عورت کے لیے بھی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اپنے بال بچوں کی تربیت کرنے والی ہو اور گھر کو سنبھالنے والی ایک ذمہ دار عورت ہو۔ دو، تیسرا کون شخص؟ فرما رہے ہیں والسکران، تیسرا ہے نشے میں مدہوش، شراب پیا ہوا، نشہ کیا ہوا شخص، جب تک حالت نشہ میں ہے تب تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں، حتیٰ یصحو، یہاں تک کہ وہ ہوش میں آئے، اپنے اس عمل سے توبہ کرے، تب جا کے اس کے تمام اعمال انشاءاللہ قبول ہوں گے۔
تو یہ 3 شخص ہیں جن کی نمازیں اور کوئی خیر کا عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ پہلا بھاگا ہوا غلام، دوسرا ہے وہ بیوی جس پر اس کا شوہر ناراض چل رہا ہے، تیسرا ہے نشے میں مدہوش شخص۔ اللہ ان تینوں برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 4 چیزیں ہیں، من اعطیہن، جن کو یہ 4 چیزیں عطا کر دی گئیں، فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا کی بھی خیر مل گئی اور آخرت کی بھی خیر مل گئی، دنیا میں بھی وہ نفع میں، آخرت میں بھی وہ نفع میں ہے۔ تو یہ دونوں جگہ کی خیر مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کن کو ملیں گی؟ جن کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں۔ کیا ہیں 4 چیزیں؟ فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز قلب شاکر، شکر گزار دل، دل میں شکر ہے، قناعت ہے، لالچ نہیں ہے، حرص نہیں ہے، دوسروں کا دیکھ کے حسد نہیں ہے، تو یہ بہت خوش قسمت دل ہے یہ۔ اور یہ دل آدمی کو بنانا پڑتا ہے، اپنے دل کو سمجھانا پڑتا ہے، اپنا مزاج ڈھالنا پڑتا ہے شریعت کی روشنی میں، تب جا کے وہ دل بنتا ہے شکر گزار، ورنہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، ہر لمحہ ایک نئی خواہش دل میں، ہر تھوڑے دن پہ ایک نئی لالچ، ہر کسی آگے بڑھتے ہوئے انسان کو دیکھ کے نیا حسد دل کے اندر۔ تو یہ دل اگر اس کی دیکھ بھال نہیں ہوئی جیسا کہ حدیث میں ہے، تو پھر یہ ویران کھیت کی طرح ہو جائے گا۔ کسان اگر اس کھیت اور اس زمین کی دیکھ بھال نہیں کیا، وہاں کانٹے دار جھاڑ اگ جائیں گے، وہاں موذی جانور سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا ہو جائے گا، وہ ہلاکت کی جگہ بن جائے گی وہ زمین۔ اور اگر اس کی دیکھ بھال کرے گا تو وہ لہلہاتا ہوا خوشنما منظر پیش کرے گا۔ یہی مثال انسان کے دل کی ہے، وہ اس پہ محنت کرے، اس کی نگرانی کرے، وہ بہت بہترین رہے گا۔ اور دل اچھا تو پھر دوسری حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، دل اگر اچھا ہے پورا جسم اچھا، پوری زندگی اچھی۔ تو پہلی چیز ہے شکر گزار دل، دوسری چیز لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، اللہ کے ذکر سے زبان تر ہو۔ زبان سے بھی شیطان مختلف قسم کے گناہ کرواتا ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے باتیں آئیں کہ زبان بڑا اہم ترین عضو ہے جسم میں، اس کا غلط استعمال انسان کو مصیبت پھر مصیبت میں مبتلا کرتے جاتا ہے، لیکن وہی زبان اگر کنٹرول اور قابو میں رہی، پوری زندگی میں سکون۔ تبھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا کی بھی خیر ملی اور آخرت کی بھی خیر ملی۔ تو زبان کو جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جائے، بقیہ اس کو ذکر میں لگائے رکھا جائے۔ لسان ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ تیسری چیز بدن علی البلاء صابر، ایسا بدن، ایسا جسم جو مصیبتوں پر، مشقتوں پر صبر کرنے والا، کہ آدمی کے زندگی میں جو بھی آ جائے اس کا جسم اور اس کا بدن اس پر صبر کرنے والا ہو۔ چوتھی چیز جس کے لیے حدیث یہاں لائے ہیں صاحب مشکات، زوجہ، وہ نیک بیوی، لا تبغیہ خونا فی نفسہا ولا مالی، جو نہ اپنی ذات اور اپنی عزت میں کوئی خیانت ہونے دیتی ہے، نہ شوہر کے مال میں کوئی خیانت ہونے دیتی ہے، دونوں کی محافظ ہے، اپنی عزت و آبرو اور حیا کی محافظ اور شوہر کے مال کی بھی محافظ۔ شوہر کا مال کیا ہے؟ شوہر کا گھر، شوہر کی خرید کی لائی ہوئی ایک ایک چیز گھر کے اندر، شوہر کی اولاد جو اسی سے ہے یقیناً وہ بھی، اور اسی طریقے سے شوہر کی جتنی چیزیں اور اشیاء ہیں جس کے تعلق سے شوہر بالکل بے پرواہ رہتا ہے کہ گھر کے اندر ایک بیوی ہے وہ دیکھ بھال کر رہی ہے، وہ تمام چیزوں میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ ہونے دے وہ بیوی۔ تو جسے ایسی نیک بیوی مل گئی تو 3 چیزیں اور یہ چوتھی نیک بیوی، یہ 4 چیزیں جسے مل گئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی۔ اللہ ہم سب کو یہ 4 چیزیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاق، جو بھی بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، فی غیر ما بأس، بغیر کسی وجہ کے، اگر وجہ یہ ہے کہ کچھ بحث ہو گئی، وجہ یہ ہے کہ ذرا اس گھر میں کچھ اختلاف چل رہا ہے خاندانی، تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے طلاق کی، اس کو حل کیا جائے، اس میں کوئی صحیح راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ معمولی وجہوں سے طلاق کا مطالبہ کر لینا، مجھے چھوڑ دو، میں یہاں نہیں رہوں گی، یہ گھر مجھے پسند نہیں ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اس طرح کے جملے ذرا سی بات پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خالی مطالبہ کر رہی ہے بیوی، ابھی طلاق پڑی نہیں اس کے کہنے کی وجہ سے، صرف مطالبہ بھی اتنا ناپسندیدہ ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات۔ کتنے ناراض ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات ہمیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، طلاق ایک حکم ہے شریعت کا، اور اس کا ایک خاص اس کی ایک وجہ ہے، اور وہاں تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے طلاق تک پہنچنا۔ اگر ایسی نوبت آ گئی خدا نہ خواستہ وہاں تک پہنچے، تب جا کے طلاق وغیرہ کی بات نکالی جائے، اور وہ بھی اس کے طریقے بتائیں قرآن میں اللہ نے، کہ شوہر و بیوی کو ضرورت نہیں ہے طلاق کی بات نکالنے ذرا سی بات پہ۔ جو گھر کے بڑے ہیں، جو اہل علم اور علماء ہیں، وہ ہر اعتبار سے دیکھنے کے بعد اور ہر راستہ حل کا نکالنے کے بعد بھی اگر کامیابی نہیں ملی، تب وہ سوچیں گے کہ کیا طلاق وغیرہ کے بارے میں سوچا جائے، ان کو الگ کیا جائے۔ لیکن یہاں ماحول ایسا ہے، ذرا سی بات پہ شوہر و بیوی ہی طلاق کے الفاظ زبان پہ لے آتے ہیں۔ کبھی بیوی کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، طلاق دے دو، یا میں خلا لے لوں گی، کبھی شوہر دھمکاتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ ذرا سی بات پہ شریعت میں طلاق کا حکم اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کو ایک دھمکی کا لفظ بنا دو، جیسے عام انسانوں سے اگر کچھ اختلاف ہوا تو وہاں گالی گلوچ زبان پہ لے آتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، اس کی جگہ یہاں پہ طلاق کو لے آتے ہیں ذرا سی بات پہ۔ یہ اس کے لیے طلاق مشروع نہیں ہے شریعت میں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذرا سی بات پہ طلاق کا مطالبہ اتنا غلط ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، تو یہ لہٰذا زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے یہ لفظ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ، جتنی حلال چیزیں ہیں شریعت میں، اس میں سب سے ناپسندیدہ حلال الطلاق، طلاق ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ حلال بھی ہے، لیکن کب حلال ہے؟ ایک خاص صورت میں، جب ساری شکلیں ختم ہو گئیں میاں بیوی کی آپس میں مل جل کے رہنے کی، اور نوبت یہاں آ کے پہنچی ہے کہ اب بھی اگر زبردستی ان دونوں کو آپس میں رہنے کو کہا جائے تو کوئی ایک جو ہے زندگی سے ہاتھ دھوئے گا، خودکشی کرے گا، مرے گا یا مارے گا دوسرے کو۔ جب یہاں تک بات آ گئی، جان پر بات بن گئی، تب جا کے ان کو الگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب زبردستی رکھنا یہ بھی غلط ہے، جیسا دوسرے مذہب والے کہتے ہیں کہ اب نام موسوم ہو گیا اس شوہر کی طرف تو اب اسی پہ جینا ہے، اسی پہ مرنا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کو کوئی راستہ دو، اگر وہ شوہر اس کے لیے انتہائی ظالم بن چکا ہے تو کہ وہ اس سے چھٹکارا پائے۔ تو شریعت نے درمیانی راستہ نکالا ہے، یہ بھی نہیں کہ ہر حال میں اسی کے ساتھ ہے چاہے مار دے وہ، اور یہ بھی نہیں کہ ذرا سی بات پہ طلاق کا مطالبہ، درمیان میں۔ تو ایک خاص صورت میں یہ کام حلال ہے، طلاق دینا اور دلانا، علماء کی نگرانی میں، شریعت کی روشنی میں ایک خاص صورت میں حلال ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حلال اللہ ہی نے کیا ہے لیکن پھر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ دو انسان ٹوٹ رہے ہیں، ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے ایک دوسرے سے، دو خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اور اگر اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے تو پھر اولاد کے دل ٹوٹ رہے ہیں زندگی بھر کے لیے۔ اسی لیے حلال ہونے کے باوجود بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال طلاق دینا ہے۔ اسی لیے ان الفاظ سے صاف معلوم ہو رہا ہے، ہزار کچھ بھی زندگی میں اونچ نیچ ہو جائے، اس کو حل کرنے کی کوشش ہو، کبھی زبان کو بند کر کے، کبھی برداشت کر کے، کبھی نظر انداز کر کے، کبھی میٹھے انداز میں سمجھا کے، کبھی کسی بڑے کو درمیان میں لا کے، کسی بھی طریقے سے طلاق تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ یہ بہرحال جب اللہ کو ناپسند ہے تو پھر اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کی روایت،
راوی ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بیان فرمائے۔ پہلا اصول، لا طلاق قبل نکاح، نکاح سے پہلے طلاق نہیں، اور یہ بالکل واضح اصول ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو اسی وقت طلاق دے سکتا ہے جب وہ اس کے نکاح میں ہو۔ دوسرا اصول، ولا عتاق الا بعد ملک، کسی غلام کو اگر آزاد کرنا ہے تو اس کے مالک بننے کے بعد، مالک بنے گا آقا تب آزاد کرے گا تو وہ آزاد ہوگا، مالک بنے بغیر اس کی آزادی کا اعلان کرے گا آزادی نہیں ملے گی۔ تیسرا اصول آپ نے فرمایا ولا وصال فی صیام، صوم وصال نہیں ہے۔ صوم وصال مانے مستقل لگاتار روزے رکھتے چلے جانا رمضان کو چھوڑ کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑو، اور یہ بھی فرمایا صوم داودی رکھو۔ حضرت داود علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اور فرماتے تھے کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مجھے احساس ہو اللہ کے بھوکے بندوں کا، اور میں پھر کھاتا اس لیے ہوں ایک دن تاکہ اللہ کا شکر گزار بنوں۔ تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترتیب بناؤ، اگر بہت زیادہ روزہ رکھنے کی خواہش ہے تو مستقل روزہ رکھتے چلے جانا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے بعد اصول، ولا یتم بعد احتلام، کہ ایک لڑکا اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہے۔ شریعت میں یتیمی کب تک ہے؟ بالغ ہونے تک۔ جیسے ہی وہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے، سن بلوغ کو پہنچ گئے، یتیمی ختم، کیونکہ اب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی عمر ہے، چاہے ابھی بھی وہ کسی کی نگرانی میں پل رہے ہوں گے لیکن عمر وہی ہے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد اب شریعت میں یتیمی نہیں ہے۔ جیسا آج کل ہم کہہ دیتے ہیں، ہم لوگ کسی غریب لڑکی کا نکاح ہے، ماں باپ نہیں ہے تو کہتے ہیں یتیم بچی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے سامنے والے کو بولتے ہیں کہ بچی یتیم ہے تاکہ سامنے والے کو معلوم ہو کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کا کچھ تعاون کرنا ہے، تو اس نیت سے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ بچی یتیم نہیں ہے۔ جب تک نابالغ ہے اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تبھی تک یتیمی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا حکم اس پہ نہیں لگے گا۔ تو ولا یتم بعد احتلام، کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ ولا رضاع بعد فطام، دودھ چھوڑنے کی جو عمر ہے بچے کی وہ 2 سال ہے۔ 2 سال تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد 2 سال گزر گئے، جو جسے کہتے ہیں ایام رضاعت، دودھ پینے کے ایام وہ ختم ہو گئے۔ 2 سال گزرنے کے بعد اگر وہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہ ماں اس کی رضاعی ماں نہیں ہوگی، اور نہ وہ اس کا رضاعی بیٹا کہلائے گا۔ یہ اصول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ دودھ چھوڑنے کی عمر ہو جانے کے بعد اب کسی عورت کا دودھ پینا، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ آخری اصول، ولا صمت یوم الی اللیل، پہلی شریعت میں، پہلے امتوں میں ایک روزہ ہوتا تھا دن بھر خاموش رہنے کا، کھانا بھی نہیں ہے اور خاموش بھی رہنا ہے، بات بھی نہیں کرنا ہے کسی سے۔ اس کا ذکر سورہ مریم میں ہے قرآن میں، جب حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ تو بہت زیادہ فکر میں تھیں کہ جب یہ یہود قوم دیکھے گی تو نہ جانے کیسی کیسی تہمتیں لگائیں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے۔ تو وہاں حضرت جبرائیل آئے تھے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے پاس، اور آ کر کہا کہ تم سے جو بھی اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اپنے بارے میں یہ کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، میں رحمان کے لیے آج روزے کی نظر مانی تھی، میں روزہ ہوں، فلن اکلم الیوم انسیا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچے سے بات کر لو، حالانکہ بچہ ابھی نو مولود ہے۔ تو حضرت مریم نے ایسا ہی کیا، خود بات کسی سے نہیں کیا، اشارہ کر دیا بچے کی طرف، بچہ بول اٹھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنی ماں کی پوری برات کا اعلان کر دیا۔ تو یہ روزہ پہلی شریعت میں تھا خاموش رہنے کا، اس شریعت میں نہیں ہے۔ اس شریعت میں جو بھی روزہ ہے اس میں کھانے پینے سے اور گناہوں سے رکنا ہے، باقی بات چیت کی اجازت ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے فضول باتیں نہیں کرنا ہے روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت کی بات بالکل کرنا ہے۔ تو یہ 3-4 اصول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا یہ ہے کہ طلاق ہوگی نکاح کے بعد، دوسرا غلام کی آزادی ہوگی اس کے مالک بننے کے بعد، تیسرا صوم وصال نہ رکھو، مسلسل لگاتار روزے نہ رکھو، چوتھا ہے کہ یتیمی کا حکم نابالغ کی عمر میں ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں ہے، پانچواں ہے کہ دودھ چھوڑنے کی عمر ہو گئی، اس کے بعد بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور آخری حکم ہے کہ خاموش رہنے کا روزہ اس شریعت میں نہیں ہے۔
اس کے بعد آج کی آخری حدیث، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات، وہ عورتیں جو بلا وجہ جھگڑنے والی، لڑنے والی ہیں، منتزعات نزاع پیدا کرنے والی، خواہ کا، اور بات یہاں تک پہنچا دینے والی لڑکے، مختلعات خلا لینے والی، شروعات بھی انہی کی طرف سے ہوئی، بلا وجہ اختلافات، لڑائیاں، اور کوئی صلح کا راستہ بھی فراہم نہیں کر رہی ہیں، بس ایک ہی ضد ہے، مجھے نہیں رہنا ہے یہاں، میں خلا لوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہن المنافقات، یہ عورتیں منافق ہیں، یہ منافقوں کی صفت ہے یہ، کہ اللہ نے ایک جائز رشتہ انہیں فراہم کیا اور اونچ نیچ زندگی میں آتے رہتی ہے، لیکن اس کو موڑ دے دینا سیدھا خلا اور طلاق کا، اور اس سے کم پہ راضی ہی نہیں ہونا، اور وہی ضد لے کے بیٹھ جانا، مجھے نہیں رہنا ہے یہاں پہ، مجھے خلا چاہیے، مجھے چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن تم مومن نہیں ہو، منافقات، تمہارا شمار منافقوں میں ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ حدیثیں تھیں ایک دوسرے کے ذمہ داریوں کے تعلق سے اور ایک دوسرے کے حقوق کے تعلق سے، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری حدیثیں ہیں شوہر و بیوی کی زندگیوں میں جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں اس تعلق سے، آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسلم معاشرے میں امن اور محبت اور حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے اختلاف، طلاق اور خلا جیسی لعنتوں سے مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔